بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت جو امپائر نے انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور اس نے پکڑی ہوئی تھی، اس لیے سب کے باوجود اس کو صداقت اور امانت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ بگڑا ہوا بچہ جو 2013-14 سے جو بگاڑتے آ رہے اس کو آج وہ بگڑا ہوا بچہ ریاست پہ پوری قوت اور شدت سے حملہ آور ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے یہ 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا۔ ریاست کس سے آپ جیت نہیں سکتے، ریاست کے پاس پوری طاقت موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو، کوئی پولیس کا افسر یا جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا کوئی بھی سیکیورٹی فورس کا جو رکن ہے یا ممبر ہے وہ زخمی ہو، یا پھر کوئی سیاسی کارکن چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے کیوں نہ ہو، اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اگر یہ کنسیڈریشنز نہ ہوں، یہ کنسرنز نہ ہوں، تو عمران کو پکڑنا 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ رحیم یار خان میں کچے کے علاقہ کا تو آپ سب کو پتا ہوگا، کچے کے علاقے میں جو ہو رہا ہے اور جو زمان پاک میں ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کچے میں بھی جب پولیس ڈاکوؤں کو، ڈکیتوں کو، اغوا کاروں کو پکڑنے جاتی ہے تو وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، پولیس کے اوپر پوری قوت سے وہ اٹیک کرتے ہیں، ان کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے؟ زمان پاک میں بھی یہی ہو رہا ہے جو کچے میں ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی مناظر آپ دیکھ لیں، ایک ہی مناظر ہے۔ وہاں پر بھی ایک شخص بنکر میں چھپا بیٹھا ہے، وہاں پر بھی ایک شخص حفاظتی تحویل میں چھپا بیٹھا ہے، اور وہاں سے اپنے ورکرز کے ذریعے، دہشت گردوں کے ذریعے، عدم تنظیموں کے اراکین کے ذریعے وہ پوری قوت سے ریاست کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ آور ہے۔ کیا فرق ہے کچے کے ڈاکوؤں میں اور عمران خان میں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی شخص ہے جو آج فزیکلی ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، لیکن ریاست کے اوپر حملہ آور یہ اب سے نہیں ہے۔ جب 2018 میں اس کی حکومت آئی، اسی طرح کا حملہ اس نے پاکستان کی اکانومی پہ کیا، معیشت پہ کیا، لینڈ مائنز بچھائیں، بارودی سرنگیں بچھائیں، جو آج تک جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے، جس کے اثرات پاکستان میں آج تک ہیں، پاکستان ابھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکا۔ وہی اس نے جب اس کو پتا چلا کہ یہ حکومت سے جا رہا ہے تو وہ سائفر والی سٹوری بنا کے یہ لے آیا، کہانی بنا کے وہ جھوٹ گھڑ کے لے آیا، اور ہر جلسے میں، جلوس میں وہ سائفر والا کاغذ جو تھا وہ لہراتا تھا، اور پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ مشکل میں ڈال کے، جیپرڈی میں ڈال کر، خراب کر کے، خود یہ ہاتھ جوڑ کے امریکہ سے معافی مانگ کر یہ تعلقات بہتری کے لیے آج کوشش کر رہا ہے۔ اس نے وہاں پر جو لوگ امپلائی کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ پیسے دے رہا ہے ڈالرز کے اندر کہ امریکہ سے میرے تعلقات بہتر کراؤ، پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب کر کے یہ پیسے دے کر اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اور آپ آج دیکھیں زلمے خلیل زاد کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے حق میں۔ زلمے خلیل زاد صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے دور میں جو بدترین تشدد، بدترین انتقام، بدترین وکٹمائزیشن تمام اپوزیشن پہ ہو رہا تھا، اس وقت زلمے خلیل زاد صاحب چپ کیوں بیٹھے تھے؟ اور آج ان کو یہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولیں۔ وہ یہ بھی ذرا فرما دیں کہ پوری دنیا کے مہذب ممالک کے اندر جب کوئی شخص قانون کو ایویڈ کرتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے، عدالت بلاتی ہے جاتا نہیں ہے، فورس استعمال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی؟ اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔
اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ میں یہ سوال کرتی ہوں، پاکستانیوں نے اس چیز کا بہت برا بنایا ہے، اس وقت وہ کیوں خاموش تھے جب عمران کے 4 سالہ دور میں بدترین تشدد صحافیوں کے ساتھ کیا گیا، ان کو سچ بولنے کی پیداش میں پیٹ میں گولیاں ماری گئیں، ہڈیاں توڑی گئیں مار مار کے، گھروں سے اٹھا کر براڈ ڈے لائٹ میں اغوا کیا گیا؟ اس وقت یہ کیوں چپ تھے؟ اور جب جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ، اور انہوں نے لکھا کہ یہ پریڈیٹرز ہیں، پریڈیٹر کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے، جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، چاہے وہ اپوزیشن سے ہو، سیاستدانوں سے ہو، یا وہ میڈیا سے ہو، اس کو عبرت کا جو وہ سمبل بناتے تھے یہ لوگ۔ اس وقت یہ کیوں خاموش تھے؟ اور جس طرح سے جن لوگوں کی طرف سے آج اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اب کوئی شک نہیں ہے فارن فنڈنگ کیس کے بعد کہ اس کو پاکستان میں انریسٹ لانے کے لیے، انتشار لانے کے لیے، اینارکی پھیلانے کے لیے، سول انریسٹ پھیلانے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا پاکستان میں، ورنہ اس کے پلے اور ہے کیا سوائے دہشت گردی کے، گنڈا گردی کے، پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے، پاکستان کے تعلقات سارے ممالک سے خراب کرنے کے اس کے پلے اور ہے کیا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 3 دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان کا چہرہ داغدار کر کے بتا رہا ہے، جھوٹ بولا، اور چند ایک اینکرز نے اس کے جھوٹ پکڑے بھی، ان کو جھوٹ بول رہا ہے کہ میری تو 18 تاریخ تک میرے پاس بیل تھی، اس کے پاس کوئی 18 تاریخ تک بیل نہیں تھی۔ اگر 18 تاریخ تک بیل تھی تو جب کورٹ نے پولیس بھیجی پکڑنے کے لیے تو کیوں نہیں جا کے کہا، بیل کا کاغذ دکھایا کہ دیکھو میرے پاس یہ بیل ہے؟ اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی انڈر ٹیکنگ کیوں دے رہا ہے؟ جب بیل تھی تو انڈر ٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بیل کا کاغذ ہی کافی ہے۔ ان کو یہ جھوٹ بول کے بتا رہا ہے کہ میرے پاس بیل ہے 18 تاریخ تک، پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ پاکستانی قوم سے تو جھوٹ بولنے کی اس کی روایت پرانی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک شخص امپیونٹی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیک ہو جائے گی، اس کے پاس بیل نہیں ہے 18 تاریخ تک، اور پھر کہتا ہے یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی تمہیں گرفتار کر کے بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے، تمہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت کیا کرے جب اس کے حکم پہ عمل درآمد کے لیے پولیس اس کو پکڑتی ہے، اور کیونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو کہتا تھا کہ بھئی اگر چوری کی ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ دیکھو کہ پہلے اس نے ڈیفر کرنے کے عدالتوں کے کہ مجھے پیش نہ ہونا پڑے کیونکہ کیس سارے سچے ہیں، کوئی ایک کیس بھی جھوٹا نہیں ہے، بڑا منہ کھول کے آرام سے کہہ دیتا ہے میرے پہ 100 کیسز پورے بن گئے تو ایک کیس بچاؤ تو تم پہ جھوٹا بنا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، ٹیرین وائٹ کیس جھوٹا ہے، فارن فنڈنگ والا کیس جھوٹا ہے، فارن فنڈنگ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو 7 سال کیوں سانپ بن کے اس کیس پہ بیٹھے رہے، اس کو کھلنے نہیں دیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے۔ ٹیرین وائٹ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ عدالت میں کہہ دو وہ میری بیٹی نہیں۔ توشہ خانہ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ کہہ دو میں نے چوری نہیں کی۔ کس نے روکا ہے؟ میں تو اپنی مثال دوں گی، میرے پر جب جھوٹا الزام لگا تو میں تو 100 سے زیادہ پیشیوں میں شریک ہوئی، اور جھوٹا الزام لگا، جھوٹی سزا ملی، لیکن قانون کا تماشا نہیں بنایا، قانون کے آگے پیش ہوئے، فیصلہ پسند تھا ناپسند تھا، منصفانہ تھا غیر منصفانہ تھا، اس چیز سے قطع نظر پاکستان کے قانون کو پاؤں کی جوتی کے نیچے نہیں روندا۔ ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ اگر سچے ہو تو ایک دن آئے گا جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ بری ہو کے سامنے آؤ گے۔ تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں، بھائی بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے، عدالت بھیجنا چاہتے ہیں، اور اگر تم خود عدالت جاؤ تو تمہیں کیوں کوئی گرفتار کرے؟ تم اتنا قانون سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں عدالت لے کے جانے پر تمہیں گرفتار کرنا پڑتا ہے۔ اور میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ ابھی اس کو گرفتار نہ کیا جائے، اس کے مقدمے چلائے جائیں، اس کے مقدموں میں اس کو پیش کیا جائے، یہ ایک انڈر ٹیکنگ لکھ کر دے
تمام کیسز میں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں کہ میں ہر پیشی پر جب عدالت بلائے گی میں پیش ہوں گا، تو میں کہوں گی اس کو ابھی گرفتار نہ کریں، جب اس کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو گرفتار کریں، کیونکہ وہ سامنے فیصلہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، اسی لیے پیش نہیں ہوتا۔ اور پیش ہونا نہ پیش ہونا ایک الگ بات ہے، اب وہ کس طرح سے حملہ آور ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو ضرب عزم میں ہم نے مناظر دیکھے تھے، جو رد الفساد میں ہم نے مناظر دیکھے تھے، جب دہشت گرد ہوتے ہیں، کوئی دہشت گردی کا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غار میں بیٹھ کر، غاروں میں چھپ کر وہ وہاں سے آرڈرز پاس کرتے ہیں۔ پولیٹیکل تحریکوں میں، جمہوری تحریکوں میں جب کسی مقصد کے لیے کوئی پاکستان کے سیاستدان یا کسی بھی ملک کے سیاستدان جب کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، جب کوئی کیمپین چلانا چاہتے ہیں، جب کوئی جمہوری تحریک چلتی ہے، تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا جو جماعت کا سربراہ ہوتا ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے نکلتے ہیں۔ یہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، یہ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ تو ہم نے سیاسی دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ غاروں سے بیٹھ کے آرڈر دیتے ہیں۔ وہی ہو رہا ہے زمان پاک میں، زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر بیانات دیے جا رہے ہیں۔ زمان پاک، ضمانت پاک ہی میرے منہ پہ اب آ جاتا ہے، کیونکہ ہے تو وہ ضمانت پاک کی۔ زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے پیٹرول بامز پھینکو۔ کہاں سے آیا وہ پیٹرول؟ کہاں سے آئے وہ پیٹرول بامز؟ کہاں سے آیا وہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو آپ نے جو پیٹرول بامز ہیں وہ بنائے؟ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کبھی آپ نے پیٹرول بامز دیکھے؟ ڈنڈے بردار لوگوں کی فورس ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس نے غلط حرکت کی ہے کہ پہلے جب لانگ مارچ تھا تو کے پی سے سیکیورٹی فورسز کو لے کر آیا، وہاں پر تب اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو لے کے آیا، وہاں سے جتھے لے کر آیا اور اسلام آباد پولیس پر حملہ آور ہوا، ان کے مقابل ان کو لا کے کھڑا کر دیا۔ آج کیا کر رہا ہے؟ آج بھی یہی کر رہا ہے۔ آج گلگت بلتستان میں حکومت ہے، یہ حکومتیں بناتا ہی اسی لیے کہ ان کے ریسورسز کو استعمال کرے۔ آج گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے، وہاں سے پولیس لے کر آ کر اس کو پنجاب پولیس کے مقابلے میں کھڑا کر دی۔ تو یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی گھناؤنی سازش اگر کسی اور اللہ نہ کرے سیاستدان نے، کسی اور سیاسی لیڈر نے، کسی اور جماعت کے سربراہ نے کی ہوتی، تو کیا ریاست اس طرح بیٹھ کے تماشا دیکھتی جس طرح آج ریاست بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اور پھر آپ نے کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو زمان پاک میں رہائش پذیر کیا ہوا ہے، ان کو رکھا ہوا ہے کہ اگر ریاست پہ حملے کی ضرورت پڑے تو وہ ٹرین دہشت گرد وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور کل ان کی کوئی ٹاؤٹ ہے جو جرنلسٹ ہے، وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن اس نے کہا کہ لے آؤ ہیلی کاپٹر، ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کے ساتھ نمٹنے کا بھی پورا پلان ہے۔ تو ہیلی کاپٹر سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہے یہ سب ان کے پاس؟ اور آج وہ ابرار الحق صاحب کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خود کش حملہ آور بن گئے۔ حیرت ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کیا کرتی تھیں کہ ہتھیار ایسے چلاتے ہیں، پیٹرول بام ایسے پھینکتے ہیں، خود کش حملہ آور جیکٹس پہناتی تھی، ان کی برین واشنگ کرتے تھے، ان کو لانچ کرتے تھے۔ بھئی اپنے بچے تمہارے لندن میں محفوظ مقامات پہ بیٹھے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں۔ ابھی وہ ویڈیو دیکھی، تینوں بچے اس کے کوئی جگہ جا رہے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان